اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز صدق اللہ العظیم۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی نے بنائے ہیں آسمان اور زمین حق کے ساتھ، بامقصد ہے، یہ ایک پلانڈ کریشن ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی ارل ٹپ کوئی کھیل کود کا معاملہ ہو۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، تمہیں نسیہ منسیہ کر دے اور کوئی نئی پیدائش وہ وجود میں لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر ہرگز بھاری نہیں ہے، جب چاہے وہ ایسا کر سکتا ہے۔ وبرزوا للہ جمیعا، اور وہ سب کے سب سامنے کھڑے ہوں گے اللہ کے، یعنی قیامت کے دن وہ تمام انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جا ربک والملک صفا صفا، فرشتے بھی ہوں گے صفے باندھے ہوئے اور تمام انسان موجود ہوں گے۔ فقال الضعفاء للذین استکبروا، تو جو زمین میں دنیا میں کمزور تھے، دبے ہوئے تھے، اپریسڈ پیپل تھے، وہ کہیں گے مستکبرین سے، وہ جو لیڈر تھے یا حکمران تھے، انا کنا لکم تبعا، ہم آپ لوگوں کی پیروی کرتے تھے، یہ کہیں گے وہ لوگ پیچھے چلنے والے عوام، ہم آپ کی پیروی کرنے کی وجہ سے اس بربادی کو پہنچے ہیں۔ فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو اب آپ ہمیں اللہ کے عذاب سے کسی بھی درجے میں کو بچانے کی شکل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، ان کا کوڑا جواب ہوگا اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے ہیں، ہم خود گمراہ تھے تو ہم نے تمہیں بھی گمراہی ہی کے راستے پر چلایا۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، اب ہمارے لیے برابر ہے ہمارے حق میں ہم جزا فضا کریں، فریاد کریں، روئیں پیٹیں یا صبر کریں، بہرحال ہمارے لیے یہاں سے اب خلاصی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ تو ہوئے جو دنیا میں ان کے جو لیڈرز تھے اور قائدین تھے۔ اب جو سب سے بڑا جو گمراہ کرنے والا ہے، انسانوں کا سب سے بڑا دشمن، وہ شیطان کی بات آ رہی ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب حساب کتاب ہو چکے گا اور سارے معاملات طے پا چکیں گے تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم، دیکھو لوگوں، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا جو وعد الحق، جو سچا وعدہ تھا۔ ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی تم سے کچھ وعدے کیے تھے لیکن میں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ وما کان لی علیکم من سلطان، لیکن مجھے تم پر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، الا ان دعوتکم، سوائے سے کہ میں نے تمہیں بلایا، دعوت دی، باطل کی طرف، بدی کی طرف ترغیب دلائی، فاستجبتم لی، تو تمہوں نے میری پکار پر لبیک کہا، تم نے اس طرف جو ہے بالفعل اپنا سفر کر لیا۔ فلا تلومونی، تو اب مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، ملامت کرو اپنے آپ کو۔ وما انا بمصرخکم، نہ تو میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں کہ تم سے کوئی تکلیف رفع کر دوں، وما انتم بمصرخی، اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، تم نے جو مجھے شریک ٹھہرایا تھا اللہ کا، اس سے میں منکر ہوں، میں اللہ کا شریک نہیں ہوں۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے ہوگا بہت دردناک عذاب۔ وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا باذن ربہم، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تھے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اپنے رب کے حکم سے۔ تحیتہم فیہا سلام، ان کی دعا ہوگی ایک دوسرے کو سلام، گریٹنگ ہوگی سلام۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا تم نے غور نہیں کیا اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی، اچھی بات، پاک بات، ستھری بات، اور سب سے اچھی بات کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن یہاں پر صرف وہی مراد نہیں ہے بلکہ یہ کہ کوئی بھی اچھی بات ہو،
اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ شجرۃ طیبۃ، ایک درخت ہو بہت عمدہ جاندار، اصلھا ثابت، اس کی جڑ جو ہے زمین میں گہری گڑی ہوئی ہو، وہ فروعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں جو ہے آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، تؤتی اکلھا کل حین، ہر مرتبہ وہ اپنا وقت پر پھل لے آتا ہے۔ فرض کیجیے آم کا درخت ہے، جڑیں گہری ہیں، تنا مضبوط ہے، شاخیں ہیں، پتے ہیں، وہ بلندی پر ہے، اور وہ ہر موسم میں اپنا پھل لے آتا ہے بإذن ربھا، اپنے رب کے حکم سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اور کلمہ خبیثہ ہو، کوئی بات جو کہ باتیں گندی ہو، باطل ہو، غلط ہو، کوئی فلسفہ، کوئی نظریہ جو بے بنیاد ہو، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک درخت ہو گندا اور وہ زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ لیا جائے، اس کا زمین میں کوئی قرار نہیں ہے، کوئی گہرائی نہیں ہے، اس کی جڑیں نیچی نہیں ہے، جھاڑ جھکاڑ جو ہوتا ہے اس کو تو ایسے ہی آپ کھینچتے ہیں، کہاں ایک درخت کو اکھاڑنا اور کہاں یہ کہ وہ جھاڑ جھکاڑ جو ہوتا ہے درختوں کے نیچے ان کو اکھاڑ لینا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا اہل ایمان کو بالقول الثابت، مضبوط بات کے ذریعے سے، اور اس کے بارے میں رائے یہی ہے مفسرین کی، یہاں مراد ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کے دل میں یہ کلمہ ہوگا سارے مراحل جو آئیں گے، پہلا مرحلہ قبر میں آ جائے گا، پھر عالم برزخ ہے، بڑا لمبا سفر ہے وہ بھی، پھر اس کے بعد بعد سے بعد الموت ہے، پھر قیامت ہے، اس کے مختلف مراحل ہیں، تو ہر مرحلے پر یہ کلمہ ثابتہ جو ہے، قول ثابت، بہت مضبوط جو قول ہے، یہ اس انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں بھی اگر یہ یقین دل میں ہے تو بڑی سے بڑی مشکل انسان پر آسان ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑا نقصان جو ہے اسے آدمی برداشت کر جاتا ہے، کوئی بات نہیں، ہو گیا، اللہ کو یہی منظور تھا، اس میں کوئی حکمت ہوگی، یہ ساری چیزیں جو ہے ایمان کے ساتھ ہیں۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اس کے برعکس اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، وہ شجرہ خبیثہ کے مانند ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا ناشکری سے؟ اللہ کی نعمت پر شکر کرنا چاہیے تھا، وہ ناشکری کر رہے ہیں۔ شکر یہ ہے کہ اللہ کا شکریہ بھی ادا کیا جائے، کھانا کھایا اور جب سیری محسوس ہوئی، جسم میں طاقت آئی، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کھلایا پلایا اور مجھے مسلمانوں میں سے کیا، یہ شکر ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو طاقت اب تمہیں حاصل ہوئی اس غذا سے، اسے اللہ کے دین کے لیے لگاؤ، خیر کے کاموں کے لیے لگاؤ، بھلائیوں کے لیے لگاؤ، یہ اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اس نعمت کا حق ادا کرنا کیا ہوگا کہ اس سے جو قوت حاصل ہوئی ہے اسے خیر کے لیے صرف کیا جائے۔ لیکن اگر اس کے برعکس کر دیا جائے، کھانا اللہ کا کھایا ہے لیکن نہ تو اللہ کا شکر کیا، یاد ہی نہیں کہ اللہ کو رازق بھی ہے جس نے مجھے رزق دیا ہے، توجہ ہی نہیں، اور پھر یہ کہ اسے توانائی جو حاصل ہوئی اس کو بھی برائی کے کاموں میں صرف کیا، بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، اور وہ اگر لیڈر لوگ تھے ایسے تو وہ انہوں نے لا اتارا اپنی قوم کو تباہی کے گھر، وہ لے آئے اپنی قوم کی، جیسے ہم نے پڑھا تھا سورہ ہود میں کہ وہ فرعون جو ہے اپنی قوم کے آگے آگے جلوس کی شکل میں آئے گا اور لا کے انہیں اور جہنم کے گھاٹ کے اوپر اتار دے گا۔ اسی طرح یہ تباہی کے گھر پر لا اتارتے ہیں اپنی قوموں کو، جہنم یعنی جو جہنم ہے، یصلونھا جو اس میں داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ، انہوں نے اللہ کے کچھ مد مقابل ٹھہرا لیے ہیں تاکہ گمراہ کریں لوگوں کو اس کے راستے سے۔ قل تمتعوا، اب مثلا وطن وطن وطن، قوم قوم قوم، اور جو اب ہمارا چلا ہے نعرہ پہلے پاکستان پہلے پاکستان پہلے پاکستان، یہ کفر کا نعرہ ہے، خالص کفر ہے۔ پہلے اللہ رسول ہے، پہلے دین ہے، پھر ہے جو کچھ ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی افغانی ہے، کوئی ترک ہے، کچھ، یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ ہمارے لیے پہلی شے جو ہے وہ ہمارا دین ہے، پہلے دین،
پھر وطن سے۔ لیکن یہ کہ کوئی نہ کوئی ایسا نعرہ لگاتے ہیں، اب وہ نعرہ جو ہے ریڈیو پر بھی گونج رہا ہے، اور وہ ٹیلی ویژن کے اوپر بھی الاپا جا رہا ہے، اس کے نغمے چل رہے ہیں، اب ظاہر بات ہے ذہنوں کے اندر تو وہ بیٹھتا چلا جائے گا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، انہوں نے اللہ کے مد مقابل بنا لی ہے، لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، تاکہ وہ گمراہ کرے لوگوں کو اس کے راستے سے۔ قُلْ تَمَتَّعُوا، اے نبی ان سے کہہ دیجیے اچھا ٹھیک ہے، کچھ دنوں کے لیے دنیا میں تمہیں رہنا ہے، رہ لو، کھا پی لو، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، لیکن پھر تمہارا چلنا جو ہے وہ جہنم کی طرف ہے، جا رہے ہو تم جہنم کی طرف۔ ہاں اس دنیا میں جب تک ہو کھا پی لو، برت لو۔ قُلْ لِعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اے نبی کہیے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے، یقیموا الصلاۃ، وہ نماز کو قائم رکھیں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے رہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے، سرًا وعلانیۃ، مخفی طور پر بھی، خفیہ طور پر بھی، اور علی الاعلان بھی، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، جس میں نہ تو کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی۔ اب شاید یاد آ گئی ہو آپ کو سورہ بقرہ میں آیت الکرسی سے پہلے جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، وہاں تین چیزوں کی نفی تھی۔ خلہ یہاں خلال کا لفظ ہے، معنی وہی ہے، نہ تو بیع و شرع ہوگی کوئی، نہ کوئی وہاں پہ دوستی فائدہ پہنچائے گی، اور وہاں مزید کیا تھا، اور نہ ہی کوئی سفارش فائدہ پہنچائے گی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے وہ جس نے بنایا ہے آسمانوں اور زمین کو، وانزل من السماء ماء، اور اتارا ہے آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس کے ذریعے سے نکالا ہے تمہارے لیے میووں کی شکل میں رزق، وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، اور اس نے تمہارے لیے کشتی کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے تاکہ وہ چلتی رہے دریا میں، سمندر میں، اس کے حکم سے، وسخر لکم الانہار، اور تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے دریاؤں کو، ندیوں کو، وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور اسی طرح اس نے تمہارے خدمت میں لگا دیا ہے سورج کو اور چاند کو، مسلسل متواتر وہ تمہاری خدمت کیے چلے جا رہے ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اور تمہاری ضرورتوں کے لیے ہم نے مسخر کر دیا ہے رات اور دن کو، وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور تمہیں دیا ہے وہ سب کچھ کہ جو تم نے مانگا اس سے۔ اور یہ مانگنے کی دو شکلیں ہیں، ایک تو جب ہم اللہ سے کچھ ہے مانگتے ہیں شعوری طور پر، ہمیں احساس ہوا کہ ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے اور ہم اس کا اللہ سے سوال کرتے ہیں، ایک یہ کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اور اللہ دے رہا ہے۔ اب جیسے مثلاً یہ آج ہمیں معلوم ہوا وائٹامنز بھی کوئی چیز ہوتی ہیں، وٹامن سی بھی کوئی ہوتا ہے، اے بھی ہوتا ہے، بی بھی ہوتا ہے آج، اور ای بھی ہوتا ہے، ابھی تو اور نکلتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اللہ کو تو معلوم تھا نا، وٹامن تو اس نے پہلے پیدا کر رکھے تھے، یہ تو ہم نے ان کو پہچانا ہے، ورنہ جس چیز کی بھی احتیاج ہمیں تھی اللہ نے وہ سارا کچھ ہمارے لیے اس دنیا میں فراہم کیا ہوا ہے، اس کے علم میں تھا کس کس چیز کی ضرورت ہمیں ہے۔ تو فرمایا کہ من کل ما آتاکم من کل ما سألتموہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے کی کوشش کرو تو پورا گن نہیں سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان بہت بے انصاف ہے اور بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اب حضرت ابراہیم کا تذکرہ آ رہا ہے، لیکن یہ تذکرہ ہے کس اعتبار سے کہ حضرت اسماعیل کو جو آباد کیا ہے بیت اللہ کے قریب اور بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، تو اس وقت کیا دعائیں تھیں۔ ایک دعا تو ہم نے اس وقت پڑھی تھی جب اسماعیل اور ابراہیم دونوں نے مل کر جب کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اس کے بعد یہ کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور اس کے بعد یہ کہ اس میں اٹھائیو اپنا ایک رسول، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، لیکن یہاں پر جو ہے ان کو آباد کرتے وقت وہاں پر جو دعائیں مانگی ہیں وہ سن لیجیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور یاد کرو جب کہ کہا ابراہیم نے پروردگار اس بستی کو، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور بچائے رکھ مجھے بھی اور میری نسل کو بھی، میری اولاد کو بھی، اس سے کہ ہم بتوں کو پوجنے لگے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ فمن تبعنی، تو جو کوئی میرا اتباع کرے، ان بتوں کو بالکل سرے سے رد کر دے،
اور صرف تیری بندگی و پرستش کرے، فمن تبعنی فإنہ منی، وہ تو پھر مجھ میں سے ہے، میرا ہے، اور تیرا وعدہ ہے کہ میری نسل میں سے جو نیکوکار ہوں گے، سیدھے راستے پر ہوں گے، تو وہ امامت الناس جو ہے وہ ان کو بھی ملے گی۔ جب حضرت ابراہیم سے کہا تھا انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، یہ جو سورہ بقرہ کا 15واں رکوع ہے اور یہ جو 6واں رکوع ہے سورہ ابراہیم کا، یہ ایک دوسرے سے بہت ہی مشابہ ہیں۔ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، یہ ہے وہ حضرت ابراہیم کی رافت اور رحمت کہ جو بھی میری نافرمانی کرے تو یہ نہیں کہا کہ پھر تو انہیں عذاب دیجو، نہیں، پھر تو غفور ہے، رحیم ہے، تو بخشنے والا ہے، تو رحم فرمانے والا ہے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ان کی طبیعت میں بہت نرمی، شفقت، جیسے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جس کا ایک عکس کامل ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے رب ہمارے، میں نے اپنی اولاد کی ایک شاخ کو، من ذریتی، اپنی نسل کی ایک شاخ کو آباد کر دیا ہے، بواد غیر ذی زرع، اس وادی میں، وادی مکہ جس میں کوئی زراعت نہیں، کچھ پیدا نہیں ہوتا، درخت نہیں، کچھ نہیں، پودے نہیں، گھاس نہیں، کچھ نہیں، واد غیر ذی زرع ان بیتک المحرم، تیرے بہت محترم گھر کے جوار میں نے لا کر آباد کر دیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا اس وقت جب سورہ آل عمران ہم پڑھ رہے تھے کہ کعبے کی اصل تعمیر کی تھی حضرت آدم نے، پھر وہ امتداد زمانہ سے گر گیا تھا، سیلاب کی وجہ سے ساری دیواریں بہہ گئی تھی، صرف بنیادیں موجود تھیں زمین میں گڑی ہوئی، انہی بنیادوں کے اوپر حضرت ابراہیم نے پھر تعمیر کی ہے، اور اسی کے جوار میں لا کر جو ہے آباد کیا تھا حضرت اسماعیل کو اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت حاجرہ سلام علیہا کو۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اور میں نے کس لیے ان کو یہاں پر لا کر آباد کیا، انہیں مجاور بنایا ہے تیرے گھر کا۔ مجاور کے معنی کیا ہیں؟ یہ آپ جو خانقاہوں کی مجاور سمجھتے ہیں، مجاور کس کو کہتے ہیں؟ پڑوسی کو۔ جوار کہتے ہیں پڑوس کو، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، تو مجاور وہ ہے جو کسی چیز کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہو، پڑوس میں اس کے قریب رہتا ہو۔ تو میں نے تیرے اس محترم گھر کے جوار میں اپنی نسل کو آباد کیا تاکہ یہ نماز قائم رکھے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو اے اللہ اب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے کہ وہ ان کی طرف جھک جائیں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو رزق دیجو میووں کا، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ شکر کریں۔ ایک تو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے، لوگوں کے دل ان کی طرف رجوع کرے، لوگوں کے دلوں میں ان کا احترام ہو کہ یہ متولی ہیں، یہ مجاور ہیں خانہ کعبہ کے، اللہ کے گھر کے۔ اور پھر یہ کہ جب حج کا معاملہ شروع ہو جائے گا تو ہر کونے سے دنیا سے لوگ آئیں گے اور پھل لے کر آئیں گے۔ یہاں کچھ نہیں پیدا ہوتا، لیکن آج بھی اپنی نگاہوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ جب یوں سمجھیے کہ 40 برس پہلے میں نے پہلی مرتبہ حج کیا تھا سن 62 میں، اب سن 2 آنے والا ہے، تو 40 برس ہی ہو گئے پورے۔ اس وقت بھی وہاں کے بازار بھرے ہوئے، ہر شے سے دنیا کے کونے کونے کا پھل وہاں پر موجود تھا، بے افراد موجود تھا۔ ہمارے ہاں وہ چیزیں نہیں ملتی، وہاں پر ملتی تھی۔ اور یہ سن 62 کی بات کر رہا ہوں، جبکہ ابھی کمیونیکیشن بھی اتنے ڈیولپ نہیں ہوئے تھے، 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو پروردگار بیووں کی شکل میں ان کو رزق عطا فرمائیو۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے اللہ تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ میں ظاہر کر رہا ہوں اپنی خواہش کو، لیکن یہ کہ میرے دل میں اصل میں میری اولاد کے لیے جو شفقت ہے وہ بھی شامل ہے کہ میں اپنی نسل کے لیے شفقت کی بنیاد پر تجھ سے یہ دعا کر رہا ہوں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ تعالیٰ پر تو کوئی شے مخفی رہ ہی نہیں سکتی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کل شکر کل ثنا کل حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے عطا فرمائے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق جیسے فرزند۔ حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی ہے جبکہ 87 برس عمر تھی حضرت آدم کی، اور حضرت اسحاق کی ہوئی ہے جبکہ 100 برس عمر تھی، 13 برس چھوٹے تھے حضرت اسماعیل سے حضرت اسحاق علیہم الصلوۃ والسلام۔
ان ربی لسمیع الدعاء، یقین میرا رب جو ہے دعا کا سننے والا ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے رب میرے بخش دے مجھے بھی اور میرے والدین کو بھی، وللمؤمنین اور تمام اہل ایمان کو، یوم یقوم الحساب، جس دن کے حساب کھڑا ہوگا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پروردگار مجھے بھی نماز پر پوری طرح قائم کر دے دوام کے ساتھ، ومن ذریتی اور میری نسل کو بھی، ربنا وتقبل دعائی، اور پروردگار میری دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگار بخش دے مجھے بھی اور میرے والدین کو بھی اور تمام اہل ایمان کو اس دن جس دن کے حساب کھڑا ہوگا، قائم ہو جائے گا، ترازو جو ہے نصب ہو جائے گی۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ غافل ہے اس سے کہ جو ظالم لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے کرتوتوں سے اللہ خوب واقف ہے، ان کی سازشیں، ان کی پلاننگ، یہ سب کے سب اللہ پر آیا ہیں۔ انما یؤخرهم لیوم، یہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے، مؤخر کیا ہوا ہے اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، جس دن کی نگاہیں پترا جائیں گی، مہطعین، دوڑتے ہوئے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، سر اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہ ان کی طرف واپس لوٹ کر نہیں آئے گی، جیسے نگاہ کہیں جم جاتی ہے۔ خوف کی حالت میں یہ ہوتا ہے کہ انسان ٹکٹکی باندھ کر ایک طرف دیکھتا رہتا ہے۔ وافدتہم ہوا، اور ان کے دل اڑ رہے ہوں گے، اڑے ہوئے ہوں گے خوف سے، مایوسی سے۔ یہ قیامت کا نقشہ ہے کہ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافدتہم ہوا، وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، اور اے نبی خبردار کر دیجئے ان لوگوں کو اس دن سے جس دن کے ان کے پاس عذاب آ دھمکے گا۔ فیقول الذین ظلموا، پھر کہیں گے یہ ظالم لوگ، یہ گناہ گار لوگ، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے رب ہمارے ذرا ہمیں مہلت دے دے، ابھی ذرا اور ہمیں کچھ دن دنیا میں رہنے دے، قریب جو ہمیں تھوڑے سے دیر کے لیے، نجب دعوتک، پھر ہم اس وقت میں اس مہلت میں جو تو ہمیں دے گا تیری دعوت کا قبول کریں گے، لبیک کہیں گے، ونتبع الرسل، اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، بھلا یہ تم ہی نہیں ہو جو پہلے قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی زوال نہیں ہے، کبھی زوال نہیں آئے گا، ہماری دولت اللہ نے ہمیں دی ہے، اللہ ہمیں پسند کرتا ہے تبھی دولت دی ہے، اللہ ہمیں پسند کرتا ہے تبھی اس نے ہمیں جو ہے اختیار اور اقتدار کی دولت سے نوازا ہے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم بستے تھے انہی لوگوں کی بستیوں میں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، جن پر کہ عذاب بھی آئے تھے۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تم پر پوری طرح واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہیں سارے حالات و واقعات بیان کر دیے تھے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور انہوں نے چالیں چلی اپنی سی۔ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ ہی کے پاس ہے ان کے سارا مکر، ان کی ساری چالیں سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ جو ان کا جو مکر ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں۔ إِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ لَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے اپنے رسولوں سے کیے تھے ان کی خلاف ورزی کرے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس روز زمین کو بدل دیا جائے گا کچھ اور ہی شکل میں، زمین کی صورت بدل جائے گی، اور بات قرآن میں آیا ہے اسے کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا، نہ کہیں پہاڑ ہوگا، نہ سمندر ہوگا، نہ اونچائی نہ نیچائی، نہ وادی، کچھ نہیں، کہیں کوئی نہیں۔ لا عوج فیہا ولا امتا، نہ کوئی ٹیڑھ ہوگی، ٹیڑھ کیسے ہوگی، کوئی پہاڑ ہے ہی نہیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی نہ اونچ نہ نیچ، سب سپاٹ لگا۔ والسماوات، اور آسمانوں کو بھی بدل دیا جائے گا، یہ ہمارا پورا نظام شمسی تبدیل ہو جائے گا۔ وجمع الشمس والقمر، سورج اور چاند یکجا ہو جائیں گے، یہ قرآن مجید میں ہے۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، اور یہ سب کے سب سامنے آ کھڑے ہوں گے اللہ کے جو الواحد ہے، القہار ہے، اکیلا ہے اور چھایا ہوا ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ، اور تم دیکھو گے ان مجرموں کو اس دن، مُقَرَّرِينَ فِي الْأَصْفَادِ، یہ باہم جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں، ان کے مختلف گروہوں کو زنجیروں سے آپس میں جکڑا ہوا ہوگا۔ سرابیلہم من قطران، ان کے کردے ہوں گے گندک کے،
وتغشى وجوہہم النار، اور ان کے چہروں کو ڈھانپ رہی ہوگی آگ، لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے دے ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا تھا۔ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب کرنے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے اور پہنچا دینا ہے، تبلیغ کا حق ادا کر دینا ہے، اور تاکہ وہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیے جائیں۔ وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں، انما ہوا الہ واحد، کہ وہ تو بس ایک ہی اکیلا الہ ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ جو عقل والے ہیں، ہوش والے ہیں، خرد مند ہیں، تاکہ وہ اس پر غور و فکر کر سکیں۔ اب یہ سورۃ الحجر ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ان 14 صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ تین تین صورتوں کے سب گروپس ہیں، چھوٹے گروپ۔ ایک تو بڑا گروپ ہے، سورہ یونس سے شروع ہوا سورہ مومنون تک 14 صورتیں، لیکن یہ کہ پہلی 12 صورتیں جو ہیں، دو تو ایک جوڑے کی شکل میں ہیں، ان کے ساتھ کوئی تیسرا ضمیمہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ باقی جو 12 ہیں یہ 4 ایسے گروپ ہیں جن میں 2 صورتیں آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں اور ایک منفرد مزاج کی صورت ان کے ساتھ اٹیچ ہے۔ تو یہ سورہ رعد اور سورہ ابراہیم ایک جوڑا تھی۔ اب یہ سورہ ہجر جو ہے یہ ایک منفرد مزاج کی صورت ہے۔ اور ایک بات اور خاص نوٹ کیجئے، ان صورتوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ صورتیں جو 14 صورتیں یہ ہیں اور 2 اور پہلے انعام اور اعراف، یہ حضور پر قیام مکہ کے آخری 4 سالوں میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ تمام صورتیں، ان میں استثناء ہے اس سورۃ الحجر کا۔ سورۃ الحجر میں آپ ایک خاص بات نوٹ کریں گے کہ اس کی آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، ردم تیز ہے۔ تو یہ اصولی بات نوٹ کر لیجیے، قرآن مجید میں خصوصاً مکی صورتوں میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ جو شروع میں صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ آیتیں چھوٹی چھوٹی اور بہاؤ تیز ہے، رتم ہے، اور اس میں ایک موسیقی ہے۔ یہ موسیقی ملکوتی موسیقی ہے، ڈیوائن میوزک ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد جو صورتیں آئی ہیں ان میں آیتیں لمبی لمبی، آیتیں جو ہے بڑی بڑی ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جیسے پہاڑی علاقوں کے اندر ندی نالے ہوتے ہیں، دریا جو ہوتے ہیں پہاڑی، ان کا پاٹ بڑا کم ہوتا ہے۔ دریا کنہار کا کیا پاٹ ہے اور دریا سوات کا کیا پاٹ ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن گہرائی زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے 2 پہاڑوں کے درمیان بہ رہا ہے نا، تو گہرائی زیادہ ہے، لیکن وہی دریا میدان میں آتے ہیں تو وہاں آپ کو وہاں پاٹ چوڑا ہو گیا، اب کئی میل چوڑا پاٹ جو ہے دریا سندھ کا ہے، لیکن بہاؤ تیز نہیں ہے، بہاؤ تو ہے وہ آرام سے سکون کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو ابتدائی مکی صورتوں کے اندر جو ہے وہ رنگ ہے، چھوٹی صورتیں، مضمون بہت گہرے، اور ردم اور بہاؤ جو ہے وہ بڑا تیز ہے۔ تو وہی چیز آپ دیکھیں گے سورہ ہجر کے اندر ہے۔ چنانچہ تقابل کے طور پر بتا رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیے سورہ رعد کے 7 رکوع تھے، آیتیں تھی 6 رکوع تھے، آیتیں تھی 43 گویا کہ فی رکوع 7 آیتیں بنی۔ سورہ ابراہیم کے 7 رکوع تھے، آیتیں تھی 52 گویا کہ 7.5 آیتیں فی رکوع۔ سورہ ہجر کی 6 رکوع ہے اور 99 آیات ہیں، گویا کہ 16.5 آیات فی رکوع کے حساب سے اس میں آیات ہیں۔ ویسے اس میں داخلی شواہد بھی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابتدائی زمانے کی صورت ہے، یہ بات کی نہیں ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا جبکہ ہم سورہ اعراف پڑھ رہے تھے کہ دیکھیے سورہ اعراف کے 24 رکوع ہیں، لیکن آیتیں 206 ہیں، اور اس مصحف میں وہ 34 صفحات میں آئی ہے، جبکہ سورہ شعراء آگے چل کر آئے گی، اس کے 11 رکوع ہیں، آیتیں 227 ہیں، اور وہ 14 صفحات میں ہے۔ تو ابتدائی زمانے کی صورتوں میں آیتیں چھوٹی، لہذا صورت میں تعداد جو ہے آیتوں کی زیادہ ہو جائے گی، اور بعد کی صورتوں میں جو ہے وہ آیتیں بڑے سائز کی ہو جاتی ہے، تعداد کم ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ آیتیں ہیں الکتاب کی اور واضح قرآن کی۔ نوٹ کر لیجئے یہ عجیب مقام ہے کہ اس کی ایک آیت صرف جو ہے وہ 13ویں پارے میں ہے، باقی پوری سورت 14ویں پارے میں ہے۔ یہ جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا، جو ابتدائی دن تھا ہمارا، ابھی تراویح میں ابھی دورہ ترجمہ شروع نہیں کیا تھا، یہ پاروں کی تقسیم جو ہے یہ کوئی مستند نہیں ہے، یہ دور صحابہ میں یہ تقسیم نہیں تھی، بس آیتیں، سورتیں اور منزلیں یا احزاب، بس یہ 3 تقسیمیں تھیں۔ بعد میں بڑی صورتوں کو رکوعوں میں تقسیم کیا گیا، یہ بھی بعد میں ہوا ہے، حجاج بن یوسف کے زمانے میں ہوا ہے،
اچھا یہ بھی نوٹ کر لیجیے، آپ کی ساتھ معلوم نہ ہو کہ یہ جو حضور کے زمانے میں قرآن مجید جو لکھتے تھے کوئی نقطے نہیں ہوتے تھے اس پر، نہ نقطے، نہ زیر، نہ زبر، نہ کوئی اور علامت، لیکن بعد میں پھر یہ علامتیں لگی ہیں جب کہ عجمی لوگ آ گئے، عربوں کو ضرورت نہیں تھی، اپنا کلام وہ پڑھ سکتے تھے بغیر نقطوں کے، انہیں اندازہ ہوتا تھا یہ حرف وہ ہے، یہ حرف وہ ہے، لیکن جب عجمی لوگ اسلام میں داخل ہوئے اب ان کو ضرورت ہوئی، تب یہ نقطے بھی لگائے گئے، اور پھر یہ سارے رموز و اوقاف جو ہیں، یہاں رکو، یہاں جوڑو، یہاں مد کرو، یہاں کھڑا زبر ہے، یہاں جو ہے پڑا زبر ہے، یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں۔ لیکن جو پاروں کی تقسیم ہوئی ہے یہ تو اور بھی بہت بعد میں ہوئی ہے، اور اس میں میں نے لفظ استعمال کیا تھا، بعض لوگ جو ہیں اعتراض بھی کرتے ہیں بھونڈا، میرے نزدیک یہ بھونڈی تقسیم ہے، میں قرآن کو نہیں کہہ رہا بھونڈا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کی جو تقسیم کی گئی ہے وہ بھونڈی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک آیت جو ہے 13ویں پارے میں، باقی پوری سورۃ 14ویں پارے میں، کیا تک ہوئی؟ فصیل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سور کے معنی ہے فصیل کے، تو اس کی فصیل کو توڑ دیا گیا ہے پارے کے اندر۔ ربما یبد الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا کہ خواہش کریں گے یہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، کاش کہ اسلام لے آئے ہوتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، اے نبی چھوڑیے ان کو، دفع کیجیے، کھائیں پیئیں اور دنیاوی ساز و سامان سے فائدہ اٹھائیں، ویلہہم الامل، اور دنیاوی امیدوں کا جو طول ہے وہ انہیں غافل کیے رکھے، الہا یلہی الہاءً، غافل کر دینا۔ حضور کی حدیث ہے ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، اگر آپ کے پاس مال کم ہے لیکن کفایت ہو جائے، ضرورت پوری ہو جائے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، یہ بہتر ہے اس سے کہ دولت کی فراوانی ہو جائے جس سے دل پر غفلت طاری ہو جائے۔ ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، تو یلہہم العمل، دنیاوی امیدیں، ہم بڑے بڑے لمبے، وہ بیچارہ شیخ چلی تو ایسے ہی بدنام ہے کہ وہ بڑے منصوبے باندھتا تھا، ہر شخص اپنی جگہ پر شیخ چلی ہے، ہر شخص نے کوئی نہ کوئی خوشنما خواب دیکھے ہوئے، مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ایسے کاروبار بڑھانا ہے۔ کتنے ہمارے نوجوان ہیں 10 سال 12 سال جا کر امریکہ میں تعلیم حاصل کر کے ڈگریاں لے کے آتے ہیں، آخر کوئی خواب دیکھا تھا نا انہوں نے کہ کوئی بڑا کیریئر ہے، MCS اگر کر کے آ جائیں گے، یا پہلے MBA ہوتا تھا جو بہت زیادہ جس کا کریز تھا، تو یہ ایک امیدوں کے ایک جو ہیں تاج محل لوگ تعمیر کرتے ہیں۔ فسوف یعلمون، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، ہم نے نہیں ہلاک کیا کسی بھی بستی کو مگر یہ کہ ان کے لیے ایک کتاب معلوم تھی، لکھا ہوا وقت تھا معین کہ کب تک کی ان کو مہلت ملے گی۔ ما تسبق من امت اجلہا، کوئی امت، کوئی قوم اپنے اس اجل معین سے نہ تو آگے سبقت کر سکتی ہے، وما یستاخرون، نہ پیچھے رہ سکتی ہے، عین وقت پر وہ اللہ تعالیٰ کا نوشتہ جو ہے پورا ہو کر رہتا ہے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور انہوں نے کہا کہ اے فلاں شخص، اے وہ شخص کہ جس پر یہ الذکر نازل ہوا ہے، بقول اس کے، وہ مانتے تو نہیں تھے کہ یہ اللہ نے نازل کیا ہے، لیکن آپ کا خیال ہے کہ آپ پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، انک لمجنون، ہم تو آپ کو مجنون سمجھتے ہیں، ہمارے خیال میں تو یا تو آپ کو جنون کا عرضہ ہو گیا ہے، کوئی دماغی عرضہ ہو گیا ہے، یا یہ کہ کوئی جن آپ پر آیا ہے، کوئی سایہ ہو گیا ہے آپ کو، کوئی بدروح جو ہے وہ آپ پر مسلط ہو گئی ہے۔ اصل میں یہ چیز وہ تھی جو بالکل آغاز میں کہی گئی تھی حضور کے بارے میں، جیسے کہ دوسری وحی جو ہے قرآن مجید کی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو یہ مجنون کہنے والی بات جو تھی، بعد میں جو بات کہی جاتی تھی ساحر اور شاعر کی بات زیادہ کہی گئی، لیکن مجنون شروع میں کہی گئی تھی۔ لوما تاتینا بالملائکہ، کیوں نہیں لے آتے ہمارے پاس، ہمارے سامنے فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو، تم کہتے ہو فرشتہ میرے پاس کتاب لے کر آ رہا ہے، ہمارے سامنے پیش کر دو فرشتے کو۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، اللہ فرما رہے ہیں ہم نہیں نازل فرماتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ، آخری فیصلہ لے کر آئیں گے وہ جب بھی آئیں گے۔ وما كانوا اذا منذرین، اور پھر انہیں کوئی مزید مہلت نہیں ملے گی۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، کس معنی میں؟ اس کے ٹیکسٹ میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، ترجمے میں تحریف ہو سکتی اور ہوئی ہیں، لیکن وہ ترجموں کی تحریف ہے، قرآن کے متن میں، اس کے ٹیکسٹ کے اندر کوئی تحریف نہیں ہو سکتی۔
اب 1400 برس سے زائد تو ہو گئے ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ کوئی تحریر نہیں ہو پائی اور نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے ہم نے اس کا نازل کیا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے اگلی جماعتوں میں، اگلے گروہوں میں، اگلی امتوں میں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر یہ کہ وہ اس کے ساتھ ہنسی مذاق ہی کرتے رہے، تمسخر اڑاتے رہے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم اسے راسخ کر دیتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، چبھا دیتے ہیں، یہ بات ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ لا یؤمنون بہ، کہ وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور پہلوں کی باتیں جو ہیں وہ گزر چکی ہیں، پہلوں کی مثالیں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اقوام عالم کی، وہ پہلے ہی تمہارے سامنے موجود ہیں۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم ان کے مطالبے کے مطابق اگر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ اس پہ چڑھنا بھی شروع ہو جائیں، جو انہوں نے کہا بھی تھا سورہ بنی اسرائیل میں، آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تو آسمان پہ آپ چڑھ کر دکھائیں اور وہاں سے کتاب لے کر نازل ہوں، ہم دیکھیں کہ ہاں واقعی آپ کتاب لیے ہوئے آسمان سے اتر رہے ہیں۔ اگر ایسا کر بھی دیں ہم، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، یہ کہیں گے کہ ہماری کو نظر بندی کر دی گئی، بل نحن مع قوم مسحورون، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا، یعنی اس صورت میں ماننے والے یہ نہیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور ہم نے آسمان میں برج رکھے ہیں، ان برجوں کی حقیقت بھی ابھی تک ہمیں معلوم نہیں، آسمانوں کی حقیقت بھی معلوم نہیں، برجوں کی بھی نہیں، لیکن کوئی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں سے کنٹرول ہوتی ہیں یہ خلائیں جو ہیں، اللہ کا نظام ہے جہاں پہ کہ فرشتے ہیں، جیسے قلعے ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے زمانے میں شہروں کے گرد ہوتی تھی فصیل، یا تو بڑا قلعہ ہے اس کے گرد فصیل ہے، اور فصیل کے اوپر برجیاں ہوتی تھیں، ان برجیوں میں پہرے دار موجود کھڑے رہتے تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ اس فضا میں، اس کائنات میں، اس خلا میں کوئی ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ پہرے دار فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور وہ ہمیں نظر آتے ستاروں کے مانند یہاں سے، تو ہم نے دیکھنے والوں کے لیے اسے بہت مزین کر دیا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے اس کی حفاظت کر لی ہے تمام مردود شیاطین سے، کوئی شیطان جو ہے وہاں نہیں آ سکتا۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، ہاں اگر کوئی دور سے کوئی بات سن لے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو جسے ہم یہ کہتے ہیں ستارہ ٹوٹا، تو اس کا جو ہے پیچھا کرتا ہے ایک انگارہ چمکتا ہوا، یہ میزائل ہے جو اللہ تعالیٰ پھینکتا ہے پھر شیاطین جن کی طرف۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے اور اس میں ہم نے لنگر ڈال دیے ہیں، یعنی پہاڑ۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اس میں اگا دی ہیں ہر طرح کی چیزیں بڑے اندازے کے مطابق۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں بہت سے معیشت کے اسباب رکھ دیے ہیں۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے لیے بھی کہ جن کو تم رزق نہیں پہنچاتے، یعنی ٹھیک ہے تم نے کوئی بھینس باندھی ہوئی ہے، اس کو چارہ تم ڈالتے ہو، کوئی اگر گھوڑا رکھا ہوا ہے تو اس کو کھلاتے ہو، لیکن یہ کیڑے مکوڑے کروڑوں ارب کی تعداد میں اللہ کی مخلوق ہے، تم تو نہیں کھلاتے انہیں۔ اللہ نے ان کے لیے بھی رزق کا بندوبست کیا ہوا ہے، پتھروں کے اندر کیڑا ہے اور وہاں پہ اس کو رزق پہنچ رہا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کے ہمارے پاس بڑے بڑے خزانے موجود نہ ہوں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، لیکن ہم نہیں اتارتے اس کو مگر ایک معین مقدار کے مطابق، یعنی یہ سارا جو اترتا ہے جیسے خزانے سے ایشو ہوتا ہے، خزانے تو اللہ کے بہت بڑے ہیں، اتھاہ ہیں، لیکن اس سے جو ہے بائی انسٹالمنٹس ایشو کرتا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کی ضرورت کے مطابق۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں بار آور کرنے کے لیے۔ یہ ہواؤں کے اندر پولن گرین ہوتا ہے، پولنز، کہ جو پھولوں کو جا کر پھر وہ فرٹیلائز کرتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ پھول بنتا ہے، کیونکہ جیسے کہ انسانوں میں، حیوانوں میں نر اور مادہ ہیں، ایسے ہی ان نباتات میں بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں۔ تو میل کے وہ پولن جو ہیں، جیسے مرد کی منی ہے اسی سے جو ظاہر بات ہے کہ آگے اولاد ہوتی ہے، اسی طرح ان کے پولنز ہوتے ہیں، تو یہ ہوا کے اندر جو ہے یہ پولن موجود ہوتے ہیں۔ آج کل آپ کہتے ہیں کہ موسم بدل رہا ہے اور وہ یہ کھانسی وانسی اور گلے کی خرابی، پولن بہت ہے آج کل، تو ایک الرجی ہے، تو یہ پولن ہے در حقیقت۔ یہ فضائیں جو ہیں، ہوائیں جو آتی ہیں، یہ پولن کو لے کر آتی ہیں تاکہ وہ باراور کریں، فرٹیلائز کریں۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے اتار دیا آسمان سے پانی۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور ہم نے وہ تمہیں پلا دیا۔
وما انتم لہو بخازنین، اور تم اسے جمع نہیں کر سکتے، اس کا خزانہ نہیں بنا سکتے۔ پانی کا کتنا بڑا خزانہ بنا لو گے؟ یہ تو سائیکل ہے، چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ سمندر جو ہے تھا، وہاں سے وہ بخارات اٹھتے ہیں، پھر وہ بادل لے جاتے ہیں ان کو، بادل ہوائیں لے جاتی ہیں، پھر وہ آ کے بارش ہوتی ہے یا برف پڑتی ہے، اور جہاں برف پڑی ہوئی ہے وہ گویا کہ اوور ہیڈ ٹینک سے ارب ٹن پانی وہاں جمع ہے، بغیر اس کے کہ کوئی ٹینک بنا ہو۔ ٹینک ہے نا، پانی وہاں جم گیا، اس کو ٹینک کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ہے کیا؟ وہ اوور ہیڈ ٹینک سے ہے۔ کوہ ہمالیہ 30,000 فٹ کی بلندی پر، 20,000 فٹ کی بلندی پر، یہ آپ کے اوور ہیڈ ٹینک سے پانی وہاں سے رفتہ جو ہے وہ پگھلتا ہے، اور وہ ندی نالوں میں آتا ہے، دریاؤں میں آتا ہے، اسی سے زیر زمین سوتے چلتے رہتے ہیں، اور وہیں سے پھر آپ کنواں کھود کر یا نلکا لگا کر پانی لے لیتے ہیں۔ لیکن تم کو خزانہ بنا کر تو نہیں رکھ سکتے پانی کا۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور یقیناً ہم ہی ہیں جو زندہ رکھتے ہیں، اور ہم ہی ہیں جو مارتے ہیں۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی ہیں جو وارث ہوں گے ہر شے کے۔ باقی سب لوگ ختم ہو جائیں گے، کوئی کسی کی ملکیت جو ہے اس کے ساتھ نہیں جائے گی، ساری وراثت اللہ کے لیے رہ جائے گی۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہمارے علم میں ہے کہ کون تم میں سے آگے بڑھیں گے، اور ہمیں خوب معلوم ہے کون پیچھے رہ جائیں گے۔ آگے بڑھنے والے جو آگے بڑھ کر قرآن کو لبیک کہیں، نبی کی آواز پر لبیک کہیں، تصدیق کریں قرآن کی اور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے دین کے لیے سرفروشیاں کریں، محنتیں کریں، مشقتیں کریں، قربانیاں دیں، یہ ہے مستقدمین۔ اور کون ہے جو پیچھے رہ جائیں گے؟ پیچھے رہ جائیں گے، محروم رہ جائیں گے۔ اب دیکھیے ایک ہی وقت میں ابو بکر بھی موجود تھے مکے کے اندر، ابو لہب بھی موجود تھا، ایک مردود ہو گیا، جہنمی ہو گیا، اور ایک وہ ہے کہ جو تمام انسانوں کا سردار بن گیا۔ تمام افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے اونچا درجہ کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کا۔ تو ایک ہی وقت میں دونوں تھے نا، کوئی کیا سے کیا بن گیا، کوئی کیا سے کیا بن گیا۔ تو اس حوالے سے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً آپ کا رب جو ہے انہیں جمع کرے گا، اور یقیناً وہی ہے حکمتوں والا اور باخبر۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔